السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع پریم چند اور افسانہ۔ ہم اس ویڈیو میں پریم چند اور اس کے افسانہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ پریم چند جو اس افسانے کے بانی ہیں، انہوں نے افسانے کو کس طریقے سے لکھا، کیسے اس کو اپنایا، کہاں سے اپنایا۔ تو ان تمام باتوں کو ہم ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پریم چند سے پہلے ہماری زبان میں چند افسانوں کے ترجمے اور تبازات افسانے موجود تھے، لیکن فن کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو انہیں افسانہ کہنا بھی مشکل ہے۔ یعنی فن کی کسوٹی پر، یعنی اس کے افسانہ کے اجزائے ترکیبی پر پرکھا جائے تو انہیں افسانہ کہنا بھی مشکل ہے۔ پریم چند ہمارے پہلے ادیب ہیں۔ یاد رکھیں گے، افسانے میں جو سب سے پہلے ادیب ہے وہ کون ہے؟ پریم چند ہے۔ پریم چند ہمارے پہلے ادیب ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اس نوزائیدہ یعنی اس نئے صنف کی طرف، نوزائیدہ یعنی نئے صنف کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے عالمی ادب سے فیض اٹھایا، یعنی یوروپ یا پھر انگلینڈ وغیرہ میں جو افسانے لکھے گئے تھے، اس سے انہوں نے فیض اٹھایا۔ دنیا کے نامور افسانہ نگاروں کی شاہکار تخلیقات کا مطالعہ کیا، فن افسانہ نگاری کے تقاضوں کو سمجھا، ملک و قوم کو درپیش مسائل پر غور کیا اور اردو افسانے کو محکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ تو یہ پریم چند کے شروعاتی عمل ہے۔ آگے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے پریم چند کے بارے میں۔ قمر رئیس کا ارشاد ہے کہ پریم چند کی روایت اردو کے افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کی ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، پروفیسر قمر رئیس، یا رئیس چھوٹ گیا ہے، پروفیسر قمر رئیس کا ارشاد ہے کہ پریم چند کی روایت اردو کے افسانوی ادب میں بنیادی روایت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند کے افسانے اردو افسانے کے سفر کی ہر منزل میں چراغوں کی طرح روشن رہے ہیں۔ اب آئیے آگے کیا ہے آغاز۔ افسانے کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے، اب یہاں سے شروع ہوگا۔ آغاز پریم چند نے 1907 عیسوی میں، کتنا میں 7 عیسوی سے نواب رائے کے فردی نام سے، کس نام سے؟ نواب رائے کے فردی نام سے افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو ناول کی ویڈیو میں پریم چند کے متعلق بنایا تھا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ پریم چند جو شروع میں افسانہ یا ناول لکھے تو کس کے نام سے لکھے، کس نام سے لکھے؟ تو نواب رائے کے نام سے لکھے۔ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ پریم چند نے 1907 عیسوی سے نواب رائے کے فردی نام سے افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ اسی سال کے شروع میں انہوں نے روٹھی رانی لکھی، جو ایک زمانہ ہے، جو رسالہ ہے، یہ کانپور سے نکلتا تھا۔ زمانہ یہ رسالہ کہاں سے نکلتا تھا؟ کانپور سے۔ زمانہ رسالہ کے 3 شماروں اپریل، مئی اور اگست میں قسط وار شائع ہوئی۔ اس کے بعد جب 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ہے؟ سوز وطن۔ کیا ہے؟ سوز وطن
یاد رکھیں گے پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، تو یہ کہانی اس میں شامل نہیں کی گئی۔ کون کہانی؟ روٹھی رانی، یہ اس میں شائع نہیں کی گئی۔ اس کا سبب شاید یہ ہے کہ روٹھی رانی تبازاد نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تبازاد نہیں ہے۔ پہلا تبازاد افسانہ عشق دنیا اور حب وطن ہے۔ کیا ہے؟ عشق دنیا اور حب وطن ہے، جو اپریل 1908 کے زمانہ کانپور میں چھپا۔ یہ سوز وطن میں شامل ہے۔ یاد رکھیں پھر ایک چیز، زمانہ ایک رسالہ کا نام ہے جو کانپور سے نکلتا تھا۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پریم چند کے جو افسانوی مجموعہ، پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اس کا نام سوز وطن ہے، اور اس کا پہلا تبازاد افسانہ عشق دنیا اور حب وطن ہے۔ یہ چند باتیں آپ یاد رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوز وطن میں کوئی کہانی ایسی نہیں تھی جو ملک میں باغیانہ خیالات پیدا کر سکے یا کسی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکے۔ بس اتنا ہے کہ اس سے اردو افسانہ نگاری کے پہلے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ کس کا آغاز ہوتا ہے؟ افسانہ نگاری کے پہلے دور کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور قاری کے دل یعنی پڑھنے والوں کے دل میں حب و وطن کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ لیکن سرکار کو، جو موجودہ اس وقت سرکار تھی، غالباً اس وقت انگریزوں کی سرکار تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو سرکار کو اس کی اشاعت پسند نہیں آئی۔ کس کی اشاعت؟ سوز وطن کی اشاعت پسند نہ آئی، اسے ضبط کر لیا گیا، یعنی اسے بند کر دیا گیا، اور نواب رائے کو ہدایت کی گئی کہ سرکار سے منظور کرائے بغیر کوئی افسانہ یا مضمون شائع نہ کرائے۔ یہ واقعہ 1910 کا ہے۔ چنانچہ سرکاری پابندی کے بعد ان کی 3 کہانیاں، نگاہ کا اگن کنڈ، سیر درویش اور رانی سارندھا، مصنف کے نام کے بغیر شائع ہوئی۔ چونکہ انگریزی حکومت نے پریم چند کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ تم کوئی افسانہ نہیں لکھو گے، اگر لکھو گے تو تم کو سرکار سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو اس وقت پریم چند بغیر نام کے ہی یہ تینوں افسانے لکھ دیے۔ اس کے بعد پہلا دور، یہ آغاز ہوا تھا، اس کے بعد اب دور آتا ہے، یہ پہلا دور۔ اگست 1910 تک انہوں نے جتنی کہانیاں لکھی انہیں مختصر افسانے کا نام دینا مشکل ہے، یعنی مختصر بیانیہ قصوں کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان پر قدیم داستانوں کا عکس بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ ان میں رزمیہ اور رومانی عناصر کی طرف رجحان بھی نظر آتا ہے، اور مصنف ان خصوصیات کو پریم رس اور ویر رس کا نام دیتا ہے۔ کس کا نام دیتا ہے؟ پریم رس اور ویر رس کا نام دیتا ہے۔ یہ کہانیاں محض مشق کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن مختصر اردو افسانے کی بنیاد رکھنے میں یہ کوئی خاص رول ادا نہیں کرتے۔ اسی سال یعنی 1910 کے آخری چند مہینے نواب رائے یعنی پریم چند کا جو اصل نام تھا وہ دھنپت رائے تھا۔ کیا تھا؟ دھنپت رائے۔ دھنپت رائے کے تخلیقی سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ زمانہ بالکل قریب ہے جب وہ پریم چند کے نام سے اپنی تصنیفی زندگی کی آغاز کرنے والے ہیں۔ اس وقت رویندر ناتھ، یہ ناٹ لکھا گیا وہ ناتھ ہوتا ہے، وہ رویندر ناتھ ٹیگور کے افسانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ کس کا؟ رویندر ناتھ ٹیگور کا گہری نظر سے مطالعہ کیا، اور مختصر افسانے کے فن سے بڑی حد تک روشناس ہو گئے تھے۔ ستمبر 1910 میں دھنپت رائے کے نام سے بے غرض محسن، کس کے نام سے؟
دھنپت رائے کے نام سے 1910 میں بے غرض محسن، اور دسمبر 1910 میں پریم چند کے نام سے برے گھر کی بیٹی 2 افسانے شائع ہوئے۔ انہیں مختصر اردو افسانے کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ دھنپت رائے کے نام سے کون افسانہ لکھا؟ بے غرض محسن، اور پریم چند کے نام سے یہ دونوں 1910 میں لکھا جا رہا ہے، برے گھر کی بیٹی۔ اس کے بعد دوسرا دور 1918 سے 1930 عیسوی تک، گویا 12 سال کی مدت کو پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور سمجھا جاتا ہے۔ عالمی تاریخ میں یہ ایک عہد آفریز زمانہ تھا، یعنی ایک سنہرا زمانہ تھا۔ روس کے محنت کشوں کو 1917 عیسوی میں سرمایہ داروں پر فتح حاصل ہوئی۔ یہ ترقی پسند تحریک میں مکمل خلاصہ اس کا ہم پیش کر چکے ہیں۔ تو محنت کشوں کو 1917 عیسوی میں سرمایہ داروں پر فتح حاصل ہوئی۔ اس انقلاب نے ساری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مظلوم محنت کش متحد ہو جائیں تو ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پریم چند غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے غم گسار تھے۔ کیا تھے؟ غم گسار تھے، غم رکھنے والے تھے، غم بانٹنے والے تھے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس انقلاب کی خبر ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری رہی ہوگی، جو 1918 میں عالمی جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے برطانوی حکومت نے رولٹ ایکٹ پاس کر دیا۔ 1919 عیسوی میں جالیہ والا باغ، 1919 عیسوی میں جالیہ والا باغ برطانوی فوج نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا۔ جالیہ والا باغ میں برطانوی فوج نے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا۔ کب کیا؟ 1919 عیسوی میں۔ تحریک ترقی محنت کش جو تھے، محنت کش کو روس کے جو ظالم حکمراں تھے ان سے اس کے اوپر کب فتح حاصل ہوئی؟ تو 1917 عیسوی میں۔ اسی زمانے میں انگریزوں نے ترکی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ ان حالات نے سارے ملک میں آگ سی لگا دی۔ امرتسر میں کانگریس کا اجلاس بیداری کا ایک نیا پیغام لے کر آیا۔ ستیہ گرہ، عدم تعاون اور خلافت تحریک نے سارے ہندوستانیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے لیڈروں نے ہندوستانیوں سے سرکاری ملازمتیں ترک کرنے اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی۔ پریم چند پر اس اپیل کا اتنا اثر ہوا کہ فروری 1921 عیسوی میں وہ سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو گیا۔ اب تیسرا اور آخری دور، پریم چند نے سرکاری ملازمت ترک کر دی تو گویا غلامی کا جوا اپنے کندھے سے اتار پھینکا۔ دوسرا یہ کہ اب وہ پورے انہماک سے ناول و افسانہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی جب پریم چند سرکاری عہدے سے دستبردار ہو گئے، سبکدوش ہو گئے، تو اب ان کا مکمل فوکس کس پہ تھا؟ ناول اور افسانہ لکھنے میں مکمل طور پہ وہ منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا اور بہت خوب لکھا۔ ان کا تخلیقی جوہر پوری طرح نکھر کر سامنے آ گیا۔ اس دور کی بعض کہانیوں میں خود سوانحی عنصر نمایاں ہیں۔ سوتیلی ماں، قزاقی، یہ سب ان کے افسانے ہیں۔ سوتیلی ماں، قزاقی، چوری اور گلی ڈنڈا میں مصنف کی آپ بیتی جھلکتی ہے۔
یہ سب ان کے افسانے کا نام ہے۔ شطرنج کی بازی، عیدگاہ، یہ معیدگاہ لکھا ہوا لیکن عیدگاہ ہوتا ہے، عیدگاہ، عیدگاہ، نوک جھوک، پوس کی رات، سوا سیر گیہوں، راہ نجات، مزار آتش، اس دور کی مایہ ناز کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کا مطالعہ کیجئے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اب پریم چند کو افسانے کی تکنیک پر پوری قدرت حاصل ہو گئی ہے، یعنی افسانے کی تکنیک پر پوری عبور حاصل ہو گئی ہے، پوری قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ انسانی نفسیات کے رمز کو انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے، رمز کو یعنی اشاروں کو۔ اپنے تجربات کو افسانے میں کامیابی کے ساتھ ڈھال دینے کا ہنر اب پوری طرح ان کی گرفت میں ہے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تیسرا دور 1931 عیسوی میں شروع ہو کر 1936 عیسوی میں ختم ہوتا ہے۔ اب وہ فنی پختگی کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ تجربات نے ان کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اور اب ان کی خیالات میں بہت پختگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس دور میں ان کا روایتی آدرش واد پھیکا پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ بروں کے دل بدل کر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کو یقین ہے کہ برائی کو مٹانے کے لیے بروں کو فنا کرنا ضروری ہے۔ 1933 عیسوی میں پریم چند کی کہانی نجات شائع ہوئی۔ کتنا میں نجات کب شائع ہوئی؟ 1933 میں۔ تو ان پر الزام لگایا گیا کہ اس سے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں، خاص طور پر برہمنوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا اور صاف صاف کہا کہ برہمنوں، مہاجنوں، یہ سب جو ہے غریبوں کا خون چوسنے والوں میں سے ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو اس کے جانب میں حق بجانب ہوں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ زمینداروں، مہاجنوں اور برہمنوں کی خصلتیں بدل نہیں سکتے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پریم چند ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اصلاحی اور اخلاقی زاویہ نگاہ کے بجائے تاریخی اور مادی حقائق کی روشنی میں دیکھنے لگے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے حیت کے نئے تجربے بھی کیے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں ان کی زبان بہت صاف اور سلیس ہو گئی۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کے آغاز و ارتقاء کو ذہن نشین کر لینے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس فنکار کے فن افسانہ نگاری کی خصوصیات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ تو انشاءاللہ ان کے افسانہ کی خصوصیات کا اگلی ویڈیو میں خلاصہ طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں پریم چند اور افسانہ کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ امتحان کو لے کر یہ معاون اور بہتر ثابت ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔